بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پٹکڑی پانی میں ملا کر غسل کرنے سے جسم سے پسینے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ گھی والی چیز کھانے سے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش میں تیزی ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو صبح نہار منہ جامن کھایا کرو۔ زیادہ سوتے رہنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں وہ اسپغول کو گرم دودھ میں ملا کر شام کے وقت ایک گلاس پیا کریں۔ اس سے دماغ کی سوچنے کی صلاحیت تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو کیلے کے اوپر زیرہ لگا کر کھائیں، رات کو نیند گہری آئے گی۔ پانی میں گلیسرین ملا کر غسل کرنے سے خشک خارش ختم ہو جاتی ہے۔ مولی کے بیج کے لیے ان کو پیس کر ادرک کے پانی میں ملائیں اور منہ پر لپ کریں، انشاءاللہ بہت جلد لغویات ختم ہو جائے گا۔ اگر صبح اٹھتے وقت ایڑیاں دکھتی ہو تو بکری کی چربی زیتون کا تیل ملا کر ایڑیوں پر لگائیں۔ ادرک، کیلا اور سلاد کھانے سے تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کے سینے میں بلغم عجلہ آتا ہو اس کے لیے ساگ لے کر کوٹ کر پانی میں پکا کر 2 سے 3 چمچ بچے کو دیں، فوراً سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ گردے کے درد، دل کی کمزوری، نبض اور جگر کی خرابی میں تمام غذائیں ترک کر کے 40 روز تک آم کا رس استعمال کریں، ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ کچے سیب پر گرم شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ تیز میٹھا کھانے سے انسان بچ کر رہیں۔ جس انسان کو زیادہ تر زکام رہتا ہو اسے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کپڑے پر نیم گرم دودھ لگا کر آنکھوں پر مساج کرنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ مہینے میں ایک بار گاجر کا مربع یا رس پیتے رہنے سے جسم سے زہریلے معاں خارج ہوتے رہتے ہیں۔ جب پسینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کرو، زندگی بھر تمہارے پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے۔ گھر میں چمگادڑ کو نہ آنے دو ورنہ دن بدن تمہاری نظر کمزور ہوتی ہے۔ دودھ پینے سے پہلے 1 گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ ہلتے ہوئے دانت پر ادرک کا پانی لگاؤ، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دو، پیٹ پتلا اور خوبصورت ہو جائے گا۔ آپریشن کے بعد اگر پیٹ پھول جائے تو گاجر کھائیں۔ پیشاب میں جاگ جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر۔ مسالوں کو روشنی اور چولہے کی تپش سے دور رکھیں۔ عموماً چولہے کے قریب یا روشنی میں رکھا جائے تو ان کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ کیک پر اچھی تہ لانے کے لیے کیک پیک کرنے سے پہلے اس پر 1 چائے کا چمچہ پیسی ہوئی چینی چھڑک دیں تو کیک کے اوپر بہت خوبصورت اور اچھی سی تہ آ جائے گی۔ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدہ کو صاف کرتا ہے۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پٹکڑی لے کر پانی میں ملا کر اس پانی سے غسل کر لے، انشاءاللہ جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ سفید سیرہ کو منہ میں رکھ کر چبانا اور لعاب تھوکتے رہنا منہ کی چھالوں
کے لیے مفید ہے۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے دودھ کی دیگچی کے کنارے پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگائیں، پھر دودھ ابالیں تو دودھ چھلکے گا نہیں۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو اور بار بار ادویات سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہو تو اس کے لیے ہر وقت کالی مرچ چبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ پانی میں 1 چٹکی جافل اور شہد ملا کر بچے کو چٹانے سے زکام رک جاتا ہے۔ درد کی کمی دور کرنے کے لیے برہمی بوٹی اور 4 ماغز ہم وزن پیس کر رکھیں، آدھا چمچ صبح شام کھا لیں۔ اگر بچہ کمزور اور بیوقوف پیدا ہوتا ہے تو خود بھی ستو پیو اور اپنی بیوی کو بھی پلاؤ، اس سے گوشت بنتا ہے اور ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ جب ہڈی مضبوط ہوگی، گوشت ہوگا تو بچہ طاقتور پیدا ہوگا۔ ضعف جگر کے مریضوں کو روزانہ 1 پاؤ گنے کا رس پینا انتہائی مفید ہے۔ گنے کا رس تازہ اپنی نگرانی میں نکلوا کر برف انتہائی کم ڈلوائیں۔ پیٹے کا مربع دل و دماغ کو قوت دیتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب آور بھی ہے، انسان کو بحشاش بشاش بناتا ہے۔ اگر پیشاب رک کر آتا ہو تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریا کھائیں، انشاءاللہ یہ عارضہ دور ہو جائے گا۔ 15 منٹ میں دلکش چہرہ پائیں۔ 1 چمچ لیموں کا رس، 1 چمچ کھیرے کا رس اور 1 چمچ گاجر کا رس لیں۔ تینوں کو آپس میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، اس سے چہرے کی دلکشی میں اضافہ ہوگا۔ دہی آنتڑیوں کو صاف کر کے انہیں قوت دیتا ہے اور جلد کو ڈلنے سے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر دیں، اور مزید اچھی اور خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ روزانہ کے طور پر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔